السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ طور پر دعوت دی تو کفار مکہ نے آپ کی جو ہے وہ سخت مخالفت کی. آپ کے صحابہ کرام کو مارا اور آپ میں خود جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے مشکل حالات کا آپ نے سامنا کیا. کیونکہ وہ اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں نے بہت زیادہ آپ کی مخالفت کی اور آپ پر بجائے پابندیاں لگا دی گئیں. تو اس کے بعد ہے سیاست المفاوضات. جاء فيما يرويه ابن هشام بن إسحاق أن عتبة بن ربيع وكان سيدا ذا بصيرة ورأي في قومه قال في نادي قريش أقوم إلى محمد فأكلمه أعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. ابن ہشام نے ابو اسحاق روایت کی ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ یہ یعنی اپنی قوم کا سردار تھا اور جو ہے وہ چرائے والا آدمی تھا. تو اس نے قریش کے ایک مجلس میں کہا کہ اے قریش کی جماعت، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤں اور ان سے جا کے بات کروں؟ کچھ چیزوں کی میں ان کو پیشکش کراتا ہوں، تو جن میں سے بعض کو وہ قبول کر لیں گے تو وہ چیزیں ہم ان کو دے دیں گے جو وہ چاہیں گے، تاکہ وہ اور ہم سے وہ رک جائیں گے، ہماری مخالفت چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا کیوں نہیں بھیا، تو سب بہت اچھی بات ہے، آپ ضرور ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کے بات کریں. عتبہ آپ کے پاس آیا اور وہ آپ کے قریب ہو کر بیٹھے. اس نے کہا اے میرے بھتیجے، اس نے کہا اے میرے بھتیجے، جو ہے تم جانتے ہو خاندان میں تمہاری جو عزت اور اعلیٰ نسبی حاصل ہے، لیکن تم تم نے اپنی تم نے اجتماعیت میں تفرقہ ڈالا ہے اور پوری قوم کے عقل مندوں کو بیوقوف کہا ہے. میری بات سنو، میں تمہارے لیے کچھ تجاویز رکھتا ہوں، ان میں غور و فکر کرو، شاید ان میں سے بعض کو تم تسلیم کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابو الولید کہو کیا بات ہے، میں آپ کی بات سنوں گا، بتائیں کیا کہتے ہیں. اس نے کہا بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اگر اب جمع ہو کر تمہیں اتنا مال دیں گے کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. اور اگر تم اس سے شرف اور بزرگی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم کوئی کام تمہارے بغیر نہیں کریں گے. اور اگر آپ کو بادشاہت آپ چاہتے ہیں
تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر کوئی جن وغیرہ کا سایہ ہے اور سمجھتے ہو کہ تم اسے اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتے، تو ہم طبیب لاتے ہیں، ہم تمہارا علاج کراتے ہیں تمہارے صحت مند ہونے تک، ہم اپنا خوب مال خرچ کریں گے آپ کے ٹھیک ہونے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، کیا تم نے اپنی بات کر لی، فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا جی میری بات پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو پھر سنو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ فصلت یعنی حامیم السجدہ سورت کی تلاوت شروع فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا وأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ آپ نے یہ آیات پڑھنا شروع کر دی، جن کا ترجمہ یہ ہے حمیم واللہ اعلم بمرادہ بذلک، اتارا گیا ہے یہ قرآن رحمان اور رحیم خدا کی طرف سے، کہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو علم اور فہم رکھتے ہیں، یہ مجدہ سنانے والا اور بر وقت خبردار کرنے والا ہے۔ بھائی ہما منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، بس وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمانا اس کی شروع کرنا۔ اور آپ اس کی تلاوت فرماتے رہے یہاں تک کہ جب آپ یہاں تک پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو آپ فرمائیے کہ میں نے ڈرایا ہے تمہیں اس کڑک سے جو عاد اور سمود کی کڑک کی مانند یعنی ہلاکت خیز ہوگی۔ جب یہ آیت تلاوت کی تو عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، قرات بس کرنے کا کہا اور رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ اس آیت میں کیا دھمکی ہے، وہ اس سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر عتبہ اپنے گروہ کی طرف لوٹا، جب وہ مجلس میں بیٹھ گیا تو قریش نے پوچھا، اے ابو الولید کیا معاملہ ہے؟ قریش انتظار میں تھے کہ بھئی آج جانا کوئی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے ایسی بات سنی ہے جس کی مثل میں نے آج تک کوئی بات نہیں سنی، نہ وہ شعر ہے، نہ ہی جادو ہے، نہ ہی کہانت ہے۔ اے قریش کی جماعت، اگر تم میری بات کی پیروی کرو تو اس آدمی کو اسی حال پر چھوڑ دو جس پر وہ ہے۔ اللہ کی قسم اس کا جو کلام میں سن کر آیا ہوں وہ بہت بڑی خبر ہے، وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو وہ اس کے ساتھ نمٹنے میں تمہاری طرف سے کافی ہوں گے اور تمہیں اس کے خلاف لڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ قریش نے کہا، ابو الولید خدا کی قسم اس نے اپنی زبان سے تم پر جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا میری یہی رائے ہے، اب جو تمہاری مرضی ہے کرو۔ طبری اور ابن کثیر دیگر جو یعنی کتابوں کے اندر یہ بات ہے کہ مشرکین کا ایک وفد جس میں ولید بن مغیرہ اور عاصم بن وائل تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ پر کچھ تجاویز پیش، ہم آپ کو اتنا مال و دولت دیتے ہیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے اور خوبصورت دوشیزہ سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں اور ہماری عادات اور رسومات پر نکتہ چینی نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ تو کہتے ہیں جب آپ نے انکار کر دیا اور جس کے ساتھ آپ کو مبوس کیا گیا تھا اس دعوت حق پر آپ کاربند رہے اور اس پر آپ نے اصرار کیا، تو پھر انہوں نے ایک دن
کہا کہ ایک دن ہمارے خداؤں کی عبادت کا اور ایک دن آپ کے خدا کی عبادت کا، ایک دن آپ عبادت کرنے کے دن ایک دن ہم عبادت کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی مسترد فرما دیا، اور اس کی وضاحت کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت نازل، یہ جو سورہ کافرون ہے یہ نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ قریش کے سرداروں نے دوبارہ ویسے ہی کوشش کی جو اتبا کر چکا تھا، پس دوبارہ سب جمع ہو کر آپ کی خدمت میں آئے اور آپ پر سرداری اور مال و دولت کو پیش کیا، اور ساتھ یہ بھی تجویز کی کہ اگر آپ اپنے اوپر کسی جن یا بھوت کا سایہ محسوس کرتے ہیں تو ہم اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو مجھے ایسا کوئی مرض لاحق نہیں، میں اس لیے نہیں آیا کہ تم سے مال و دولت، سرداری یا بادشاہی طلب کروں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول مبعوث کیا ہے اور مجھ پر کتاب نازل کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں جنت کی خوشخبری اور دوزخ کا ڈر سناؤں۔ بس میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں نصیحت کر دی ہے، اگر تم اس پیغام کو قبول کرو جو میں لے کر آیا ہوں تو یہ تمہاری دین و آخرت کی بہتری کا سبب ہے، اور اگر تم اس کو رد کر دو تو میں اللہ کے حکم پر صبر اور قریش نے کہا اگر آپ ہماری تجویز کردہ تجاویز کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ علاقہ بہت تنگ ہے، پانی کی کمی ہے اور ہماری زندگی مشکل ہے، لہذا جس رب نے آپ کو مبعوث کیا ہے اس رب سے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ان سخت پہاڑوں کو کھسکا دے، یعنی ان کو دور کر دے، شام اور عراق کی طرح یہاں پر بھی ہمارے لیے نہریں چلا دے، اور ہمارے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دے، اور دوبارہ زندہ کیا جانے والوں میں قصی بن کلاب ضرور زندہ ہو، کیونکہ وہ ایک سچے بزرگ تھے، تو ہم ان سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو کیا یہ حق ہے یا باطل ہے؟ اور اپنے رب سے یہ بھی دعا کریں کہ وہ آپ کو محلات، باغات اور سونے چاندی کے خزانے عطا کرے۔ اور آپ جو ہے وہ اگر آپ نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس کا ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہے تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے اس سے بھی واقف ہو جائیں گے کہ اس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے مطالبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر آپ اس جو ہے وہ ہماری لمبی بات کی، قریش نے آپ نے ان کو کہا کہ بے شک ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی یمامہ میں رہنے والا رحمان نامی شخص تعلیم دیتا ہے، اور ہم کسی صورت میں کبھی بھی اس کے رحمان نامی آدمی پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا یہ عذر پیش کرتے ہیں، اور اللہ خدا کی قسم ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں یا آپ ہمیں ہلاک کر دیں۔ پھر وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ اگر اس میں نصیحت کیا ہے، اسباق کیا ہے، چلا وہ پھر کل اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔